جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو اس کے بعد بیٹے سمجھتے ہیں ہون پیو دا سارا کچھ مال است ہے، اس تے نیڑے کوئی ہاتھ نہ لاوے، نہ پہن لاوے تو نہ کوئی ایسا چاچا تے نہ مامی تے نہ پھوپھی تے نہ تائی، کوئی اس طرح نظر نہ رکھے۔ پر آواں بچ بھی اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑا دعا پرائے سے نظر نہ رکھے۔ ہمارے لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے اعلان کیا کہ میں اب خلیفہ اسلام ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کی طرف قرض تھا تو مجھ سے آ کر مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا کسی معاملے میں تو وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے بھی میں موجود ہوں۔ آج بھی جنازے میں بیٹے اعلان کرتے ہیں، جی مڑے پیو در کا سدا قرض ہے تو مڑے کو مانگتے ہو، ایسا کو سن مڑے پیو دی پیسے دینے تو مڑے کو پوچھ سکتے ہو، آڑو نشانی میں دیسا لے وارے جس ٹائم جو آدمی جل دے پھر اگو معاملات کچھ اور ہونے، پھر آئی جا تو جائی جا، تاریخ میں تاریخ تھاندہ شاندہ ہو تو رکھ بھی نہیں۔ لیکن رسول اللہ کا یہ معاملہ نہیں، رسول اللہ نے ایسے لوگ تیار کیے جو وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، جو وعدوں کے ساتھ چلنے والے تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وعدہ سنا، یہ اعلان سنا، میں چلا گیا۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی وقت کچھ رقم آئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کتنی رقم تھی؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھائی اور وہ رقم حوالے کر دی۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ 13 اونٹنیاں یا اونٹ دینے کا مجھے وعدہ کیا تھا، لیکن جب ہم لینے گئے تو خبر ملی کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، ہمیں وہ اونٹنیاں اگلوں نے نہیں دی، جن سے لینے کا کہا تھا انہوں نے نہیں دی، ہم واپس آ گئے، کم عمر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو ہم پہنچ گئے، ہم نے جا کے بتایا کہ اس طریقے سے رسول اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اونٹنیاں ہمیں ملیں گی، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم جاری فرمایا کہ ان کو اتنی اونٹنیاں دے دیجیے۔ آج کی ہوندے آج اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو بیٹا کہتا ہے پیڑا کو سارے تو پہلے تو پیڑا کہتے نا تو سیڑتے ہو، تو کو اساں چاہتے تھا سا مار جہیز چاہتے تھا سا توڑنا لسا سامان پہ چھڑیا جائے اس ہستے پیو دی پراپرٹی دے نیڑے اس تے کرا دے نیڑے تو نہ ہی، یہ کوئی انسانیت ہے؟ بہنوں کو لوگ محروم رکھ کے پھر اپنی اولاد سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ اولاد کل آپس میں جب میری جائیداد کا بٹوارا ہوگا تو میری بیٹی کو یہ دیں گے، میری بیوی کو یہ میری جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ تم نے اپنی بہن کو نہیں دیا تو تمہاری اولاد تمہاری بیٹی کو کیسے دے گی؟ اللہ نے اگر تمہیں بیٹیاں دے دی تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹیاں کل کیا اس در سے نہیں گزریں گی جس سے آج تمہاری بہن گزر رہی ہے؟ لوگ بہنوں کا حق مار کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، کیسے رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیسے رسول اللہ سے کہتے ہو یا رسول اللہ ہماری مغفرت فرما دے؟ کیسے رسول اللہ کے اوپر سے درود و سلام بھیجتے ہو اور پھر آگے سے یہ امید بھی رکھتے ہو کہ رسول اللہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہو؟ رسول اللہ کی سنتوں کو تم یہاں ذبح کر کے وہاں تم مکہ میں رو رہے ہو، یہاں تمہاری بہن رات کو اپنے بچوں کے لیے گھر میں رو رہی ہے، کھانے کے لیے بچوں کو پہنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سر پہ چھت نہیں ہوتی، اور یہاں پہ جی ایسا ہی ہوتا ہے، بھائیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، دوسرا بھائی پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے اور ساتھ میں ہی کباب بنے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی بھائی ہے کیا؟ بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسئلے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر بھائی چار کی کس چیز کی؟ بھائیوں کا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ بھائی جو میں کھاؤں گا وہ میرا بھائی کھائے گا۔ اگر اللہ نے مجھے وسعت دے دی ہے تو میری وسعت کا یہ تقاضا ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اسلام آپ کو ان چیزوں پہ لے کے آتا ہے، یہ چیزیں سکھاتا ہے،
اور دنیا داری آپ کو صرف میں سکھاتی ہے. دنیا کے باقی مذاہب صرف آپ کو میں سکھاتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں، آپ کے علاوہ دنیا جہان میں چاہے ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جہاں جس طرح مرضی کرتے کریں. تو اس لیے یہ نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لیس البر ان تولوا وجوہکم، تم اپنی ان نیکیوں کو نہ گنو اگر تم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے. باپ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد اتنی جائیداد میری فلانے کو دینی ہے، اتنی جائیداد فلانے کو دینی ہے، لیکن جیسے ہی فوت ہوتا ہے نہ تو کوئی وعدہ یاد رہتا ہے نہ کوئی وصیت یاد رہتی. اور سارا پراوند ہو سی کہنا کو یہ موضوع اپنی جگہ پہ بڑی اپنی وسعت رکھتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر اس پہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا پکا وعدوں پر